منصور حلاج جنہوں نے کہا انا الحق، میں اللہ ہوں، میں حق ہوں، یعنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب بھی لوگ ان کو مسلمان مانتے ہیں، ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان کے مزار پہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور حلاج نے خدائی کا دعویٰ کیا، پھر بھی لوگ ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ میں آپ کو پوری تحقیق کا لب لباب بتا دیتا ہوں کہ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ منصور حلاج کافر تھا، بعض لوگ خاموش رہتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے تین گروہ ہیں جو منصور حلاج کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں۔ یعنی ایک گروہ آپ کو کافر مانتا ہے، ایک گروہ آپ کو مسلمان مانتا ہے، ایک گروہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے۔ منصور حلاج نے کہا کیا تھا؟ کہا انا الحق، میں حق ہوں، یعنی میں خدا ہوں۔ تو خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کافی دن جیل میں رکھنے کے بعد ان کی کھال کھینچی گئی، پیر توڑے گئے، ان کو جلایا گیا، ان کو دریائے دجلہ میں ڈالا گیا، اس کے بعد ان کا مزار بن گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اور منصور حلاج کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ اور ہاں، ایک چیز اور ہے اس میں، منصور حلاج کو اللہ نے بخش دیا۔ یہ ساری تحقیقات میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کو تیار کرنے میں مجھے ایک ہفتے کے قریب لگا۔ بہت سی کتابوں کو حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد ان کا مطالعہ کیا، ورق گردانی کی ہے، اس کے بعد میں جو حاصل نکلا وہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ چاہوں تو میں زبانی سناؤں، لیکن دیکھ کر کے سناؤں گا تاکہ لفظ و لفظ آپ کو بتا سکوں، اور وہی ساری تحقیق اس کتاب میں درج ہے۔ آپ سنیں توجہ کے ساتھ۔ منصور حلاج جنہوں نے انا الحق کہا وہ کون تھے، کافر یا ولی؟ سوال بنا۔ اب اس کا سوال جو بنے گا وہ یہ ہے، کچھ لوگ منصور حلاج کو ولی مانتے ہیں اور کچھ لوگ کافر کہتے ہیں، صحیح بات کیا ہے؟ تو جواب ہے، حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علماء کے تین گروہ ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو انہیں کافر کہتے ہیں، یعنی ایک گروہ جو آپ کو کافر کہتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا گروہ متوقفین کا ہے، جو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ مادحین کا ہے، وہ انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور یہی صحیح ہے کہ وہ ولی ہیں، عارف باللہ تھے۔ غلبہ سکر میں ان کی زبان سے انا الحق نکل گیا، جس پر وہ معذور ہیں، یعنی مجذوب تھے وہ۔ مقصد یہ ہے، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ حلاج پھسل گیا۔ اس کے زمانے میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی دستگیری کرتا، اگر وہ میرے زمانے میں ہوتا تو ضرور اس کی دستگیری کرتا۔ یہ عبارت سن لی آپ نے؟ اس عبارت سے پتہ چلا کہ منصور حلاج سے کچھ خامی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پھسل گئے، اور غوث پاک فرماتے ہیں میرے دور میں ہوتے تو میں ان کو بچا لیتا۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 137۔ ٹھیک ہے، حوالہ آپ نوٹ کریں، خود بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال بنا کہ منصور نے انا الحق نہیں کہا، انا لاحق کہا تھا، یعنی میں اس کے زیادہ حقدار ہوں، زیادہ لائق ہوں، سزاوار ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کی یعنی منصور حلاج کی ایک بہن ان سے بدرجہ مرتبہ ولایت و معرفت میں زائد تھی، یعنی منصور حلاج کی ایک بہن جو تھی وہ منصور حلاج سے علم و معرفت میں زیادہ تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ آخری شب کو جنگل میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہوتی۔ ایک دن ان کی آنکھ کھلی، بہن کو نہ پایا، گھر میں ہر جگہ تلاش کیا، پتہ نہ چلا، ان کو وسوسہ گزرا، دوسری شب میں قصدن سوتے میں جان ڈال کر جاگتے رہے، یعنی نقلی سو گئے۔ وہ اپنے وقت پر اٹھ کر چلی، یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوئے، یعنی بہن اپنے ٹائم پر اٹھ کر کے چلی، منصور حلاج ان کے پیچھے آہستہ آہستہ چلے کہ دیکھوں گا کہاں جا رہی ہیں کیا۔ دیکھتے رہے، آسمان سے سونے کی زنجیر یاقوت کا جام اترا
اور ان کے دہن کے برابر آ لگا، یعنی آسمان سے سونے کی زنجیر یاقوت کا جام، اور وہ ان کی بہن کے ہونٹوں سے منہ سے لگ گیا۔ انہوں نے پینا شروع کیا، ان سے صبر نہ ہو سکا۔ کن سے؟ منصور حلاج یہ دیکھ رہے تھے، ان سے صبر نہیں ہو سکا کہ یہ جنت کی نعمت نہ ملے۔ بے اختیار کہہ اٹھے، بہن تمہیں اللہ کی قسم تھوڑا میرے لیے چھوڑ دو۔ سمجھ پا رہے ہیں بات؟ تھوڑا میرے لیے چھوڑ دو۔ انہوں نے ایک جرعہ چھوڑ دیا، انہوں نے پیا، یعنی منصور حلاج نے پیا۔ اس کے پیتے ہی ہر جڑی بوٹی در و دیوار سے ان کو یہ آوازیں آنے لگی کہ کون اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آوازیں آنے لگی وہ پینے کے بعد۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، انا الحق، بے شک میں سب سے زیادہ اس کا حقدار ہوں، سزاوار ہوں۔ لوگوں کے سننے میں آیا انا الحق، میں حق ہوں، وہ دعوی خدائی سمجھے اور یہ کفر ہے، اور مسلمان ہو کر جو کفر کرے مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ اس کا حوالہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 400۔ یعنی منصور حلاج نے وہ جام پیا جو یاقوت کا جام پیا جو زنجیر کے ساتھ میں آسمان سے اترا تھا، تو وہ ایک جرعہ پینے کے بعد میں بس یہی ہونے لگا، کون اس چیز کے زیادہ حقدار ہے جو میری راہ میں قتل کیا جائے۔ تو منصور حلاج کہنے لگے، انا الحق، میں اس کا زیادہ سزاوار ہوں، زیادہ حقدار ہوں، زیادہ قریبی ہوں، زیادہ چاہنے والا ہوں، مطلب مجھے یہ چیز ملنی چاہیے۔ تو لوگوں کی سمجھ میں آئی انا الحق، انا الحق کو انا الحق سمجھ میں آئی، اور جب انا الحق سمجھ میں آئی تو انا الحق کہنا تو کفر ہے، اس وجہ سے ان کو سزا دی گئی تھی۔ یہاں پر یہ سننے میں کچھ فرق ہوا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایسا لکھا ہے اپنی فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ اور دیکھیں، منصور حلاج نے کہا میں اللہ ہوں، پھر بھی علماء نے ان کو مسلمان کیوں مانا؟ یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کا سوال بنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ منصور حلاج نے خدائی کا دعویٰ کیا، مگر جب بھی علماء و عوام ان کو ولی مانتے ہیں، ان کے مزار پر جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ہم نے لب لباب کے طور پہ شروع میں بتایا تھا، اسی کی ایک شک یہ ہے۔ تو اس کا جواب ہے، منصور حلاج فارس کے شمالی مشرق کے قصبہ الطور، یہ پوری میں تھوڑا ان کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کو میں نے نقل کیا ہے اس میں۔ قصبہ الطور میں 885 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ صوفی، مصنف اور شاعر تھے۔ عمر کا اکثر حصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا، یعنی آپ سفر بہت کرتے تھے، کبھی ادھر کا سفر کبھی ادھر کا سفر، لمبے لمبے آپ سفر کرتے تھے، جس میں جزیرت العرب اور خراسان شامل تھا۔ منصور حلاج نے انا الحق کہا، یعنی میں اللہ ہوں۔ اس دور میں فرقہ باطنیہ کا بہت زور تھا۔ فرقہ باطنیہ، فاطمی حکومت جو ہوئی تھی، فاطمی حکومت ایک مسلم حکومت کو چھین کے قبضہ کر لیا تھا، اسی حکومت میں ایک گروہ تھا جس کو کہتے تھے فرقہ باطنیہ۔ یہ لڑاکو جھگڑالو تھا، چپما رہتا تھا، اس کی تفصیل میں بھی انشاءاللہ کبھی کوئی ویڈیو بناؤں گا۔ فرقہ باطنیہ کا بہت زور تھا۔ علماء ظاہر جو منصور حلاج کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ فرقہ باطنیہ کا کوئی داعی ہے، یعنی منصور حلاج نے جب انا الحق کہا تو لوگ سمجھے کہ فرقہ باطنیہ میں سے ایک فرد ہے، انہی کا کوئی مطلب تبلیغ کرنے والا ان کے حساب سے، ان کے مسلک مذہب کے حساب سے۔ اس لیے ابن داؤد الاصفہانی نے قتل کا فتویٰ دے دیا منصور حلاج کے خلاف۔ سارے علماء وقت نے فتوے پر دستخط کر دیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوں گے، بہت مشہور اللہ کے ولی ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی داؤد اصفہانی نے جو فتویٰ دیا، فتوے پہ سارے علماء نے، قتل کے فتوے پہ سب نے سائن کیے، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ مگر جب عرض کیا گیا کہ اگر منصور حلاج کو چھوڑ دیا گیا تو فرقہ باطنیہ کو تقویت ہوگی، یعنی مضبوط ہو جائے گا اور دین میں رکھنا پیدا ہو جائے گا، تو انہوں نے جامع فقر اتارا،
یعنی فقیری لباس اتار کر اور علماء کا لباس زیب تن فرمایا اور فتوے پر دستخط کر دیے۔ منصور حلاج ابن داؤد الاصفہانی کے فتوے کی بنیاد پر پہلی بار گرفتار ہوئے، پھر دوسری بار گرفتار ہوئے اور 8 سال تک مسلسل اسیر رہے، یعنی قیدی۔ حضرت منصور حلاج 8 سال تک مسلسل قید رہے، اور پھر ابو الفضل جعفر بن احمد المعتضد باللہ، یہ عباسی خلیفہ ہیں، ان کا ہی دور تھا یہ۔ جو عباسی خلیفہ تھا اس نے مقدمے کے فیصلے کا حکم دیا، یعنی المعتضد باللہ نے حکم دیا کہ مقدمے کا فیصلہ جلدی کیا جائے، اور یہ فیصلہ یہ ہوا کہ منصور کو سولی دی جائے۔ اور جب آپ کو سولی دی جانے والی تھی اس وقت وہاں 1 لاکھ افراد کا اجتماع تھا، یعنی 1 لاکھ لوگ موجود تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ اس دور میں کتنا بڑا مجمع ہوگا 1 لاکھ کا۔ جب لوگ بہت کم ہوتے تھے، دور دور گاؤں ہوتے تھے، اتنی آبادی نہیں تھی، جن سنکھیا نہیں تھی، تو 1 لاکھ کتنے علاقے کے لوگ آئے ہوں گے۔ چنانچہ آپ کو سولی دی گئی اور اگلے دن آپ کی لاش کو جلا دیا گیا، اور تیسرے دن آپ کی راکھ کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے منصور کا کفر ثابت ہے، ظاہر میں تو یہی لگا کہ کافر ہو گیا، آپ ان الحق کہا۔ اسی وجہ سے بعد کے علماء کے ایک گروہ نے انہیں کافر زندیق قرار دیا، اسی وجہ سے کہ ان کا کفر ظاہر ہے، تو بولے جب کافر ہے تو یہ زندیق ہو گئے۔ یہاں تک کہ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی رجحان ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے اپنے وقت کے مجدد ہیں، تو آپ کا رجحان بھی یہی ہے کہ آپ جو ہیں مومن نہیں ہیں۔ حضرت حسین منصور اس وقت مجذوب تھے، عقل باقی نہ تھی، عقل تکلیفی باقی نہیں تھی، اس لیے علماء کرام کے ایک گروہ نے توقف کیا، اور علماء کرام کا ایک گروہ انہیں ولی عارف باللہ شہید حق مانتا ہے۔ ہم نے جو شروع میں کہا تھا 3 گروہ بنے، وہ پوری تفصیل ہے۔ اس گروہ میں علامہ جلال الدین رومی اور شیخ فرید الدین عطار جیسے عظیم صوفی شامل ہیں۔ کون سے گروہ میں؟ جو عارف باللہ، اللہ کا ولی جو مانتے ہیں، ان میں علامہ جلال الدین رومی اور شیخ فرید الدین عطار شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت منصور، شمس تبریز اور سرمد نے ایسا لفظ کہا جس سے خدائی ثابت ہوتی ہے، یہ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، تو دار پر آئے اور کھال کھینچی گئی، لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں۔ اور فرعون، حامان، شداد، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو کافر فی النار ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے ہوا کہ سرمد کے منصور، شمس تبریز، سرمد نے ایسے الفاظ کہے جن سے خدائی ثابت ہو، دار پر آئے کھال کھینچی گئی، لیکن وہ جب بھی اللہ کے ولی گنے جاتے ہیں، اور فرعون، نمرود، حامان، شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا تو وہ جہنم میں جائیں گے، کافر ہیں، ایسا کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت جواب میں فرماتے ہیں ان کافروں نے خود کہا ملعون ہوئے، انہوں نے خود نہ کہا، اس نے کہا جسے کہنا شایان ہے، یعنی اللہ نے فرمایا۔ آواز ان سے مسموع ہوئی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنا، انی انا اللہ رب العالمین۔ پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 30 میں ہے، میں ہی اللہ ہوں سارے جہان کا۔ کیا درخت نے کہا تھا؟ نہیں، ہاشا، بلکہ اللہ نے۔ یوں ہی یہ حضرات اس وقت شجر موسیٰ ہوتے ہیں۔ کون؟ یہ منصور، سرمد اور شمس تبریز کی طرف اعلیٰ حضرت نے فرمایا جواب میں۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 683، احکام شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 170۔ اور یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے بعض غلط فہمیوں کی اصلاح، اس کا ہے صفحہ نمبر 312، 313، 314 اور 315، یہ پوری تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے منصور حلاج کو بھی بخش دیا اور آپ کے دشمنوں کو بھی بخش دیا. ایک ہیڈنگ اس میں یہ ہے، 5 ہیڈنگیں بنی ہیں اس کی پوری. سوال ہے منصور حلاج کے ساتھ لوگوں نے کیا برتاؤ کیا اور کیا اللہ نے منصور کو بخش دیا؟ تو اس کا جواب اور سنیں. شیخ فرید الدین عطار، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، تذکرۃ الاولیاء یہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. اس میں بعض باتیں، سب نہیں، کچھ باتیں، کوئی بات، ایک یا دو باتیں یا 2-3 باتیں، فی الحال 1-2 باتیں تو مجھے ملی ہیں جو غیر معتبر ہیں. ان 2-3 باتوں کے چکر میں پوری کتاب کو غلط نہیں مان سکتے، غیر معتبر نہیں مان سکتے، لیکن 2-3 باتیں غیر معتبر ہیں. کون سی؟ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں میں. جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ نے کہا کہ ان کی ایک بیٹی تھی، وہی دودھ والا واقعہ. امام اعظم کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی. اس پہ انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گا اور بہت تحقیق کے ساتھ آئے گا، اس پہ تحقیق چل رہی ہے وقتاً فوقتاً. تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء اردو کی عبارت کے چند جملے مندرجہ ذیل ہیں. عبارت کے چند جملے: منصور حلاج کے ہاتھ کاٹے گئے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکالی گئیں منصور حلاج کی، زبان کاٹی گئی، پیر کاٹے گئے، سنگساری کی گئی، پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا. کچھ بچا؟ دجلہ میں طوفان آ گیا تو آپ کی گدڑی دکھانے سے وہ طوفان ٹھنڈا پڑا. یعنی کچھ عبارت میں نے اس میں غائب کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ پھر دجلہ میں ڈالا گیا، ڈالنے کے بعد وہ راکھ بہتی رہی، دریا میں ایک دم طغیانی آئی، موجوں نے انگڑائی لی، دجلہ میں طوفان آ گیا تو آپ کی گدڑی دکھانے سے وہ طوفان ٹھنڈا پڑ گیا. پھر لوگوں نے آپ کی لاش کی راکھ اٹھا کر دفن کر دی. یہ بنا راکھ جو تھی آپ کی، وہ ساری اٹھانے کے بعد میں اس کو دفن کر دی، وہی مزار بنا آپ کا. حضرت شبلی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت شبلی ایک بزرگ ہیں، انہوں نے پوچھا حضرت منصور حلاج سے کہ اللہ نے آپ کے بارے میں کیا معاملہ کیا؟ تو منصور حلاج نے کیا کہا وہ سنیں آپ. فرمایا اپنی نوازش سے مجھے قصر صدق میں اتارا. پھر حضرت شبلی نے پوچھا ان دونوں گروہوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا جو آپ کو اچھا یا برا کہتے ہیں؟ یعنی ایک گروہ وہ جو آپ کو اللہ کا ولی مانتا اور ایک گروہ وہ جو آپ کو کافر مانتا ہے، ان دونوں گروہوں کے بارے میں کیا ہوا تو بتا رہے ہیں. فرمایا کہ دونوں گروہوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی اللہ نے. ایک پر تو اس لیے کہ اس نے مجھ سے واقف ہو کر مجھ پر مہربانیاں کی، اور دوسرے گروہ پر اس لیے کہ وہ مجھ سے واقف ہی نہیں تھا اور صرف خدا کے واسطے مجھ سے دشمنی رکھتا تھا. خدا کے واسطے اس کا حوالہ سنو پھر بتاتا ہوں. تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 285 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی دشمنی رکھنا، یہی ایمان کا ایک حصہ بھی ہے. حدیث میں بھی آیا ہے الحب فی اللہ بل بغض فی اللہ. محبت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے سے، اور کسی سے دشمنی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو منصور حلاج یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ مجھ سے واقف ہی نہیں تھا، وہ صرف خدا واسطے مجھ سے دشمنی رکھتا تھا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اس کے رسول کا فرمان ہے، اس کا مذہب اسلام جو ہے اس کا حکم ہے کہ جو اللہ کے خلاف بولے گا، اسلام خلاف بولے وہ کافر ہو جائے. انہوں نے ان الحق کہا تھا، اس لیے انہوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا. تو یہ ساری عبارات جو میں نے آپ کی خدمت میں سنائی، یہ ساری جمع ہے بعض غلط فہمیوں کے اسلام میں، اور یہ کم سے کم 1 ہفتے میں نے تیار کی تھی، جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ویسے بھی یہ کتاب فری بٹ رہی ہے، جس کو ضرورت ہو وہ لے سکتا ہے. اس ساری عبارات کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت منصور حلاج اس وقت جذب کے عالم میں تھے، مجذوب تھے. ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، زندیق نہیں کہنا چاہیے، ان کو اللہ کا ولی ماننا چاہیے. اور اہل سنت و جماعت کی اکثر گروہ ان کے مزار پہ بھی جاتے ہیں اور ان کو جو ہے اللہ کا ولی، نیک اور بزرگ بھی مانتے ہیں. یہی ہمارا اپنا موقف ہے. ایسا ہی سرمد شہیدن دلی والے، ان کو بھی کافر مانتے ہیں لوگ، اور اورنگزیب بادشاہ نے ان کو قتل بھی کرایا تھا کیونکہ ان کا کفر بھی ظاہر تھا.
اگر آپ چاہیں تو کمنٹ میں بتائیں کہ سرمد شہید کے بارے میں ویڈیو بنایا جائے یا نہیں، کیونکہ وہ بھی ایسا ہی مختلف فی ہستی ہو چکے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو وہ آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔